آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب. ویلکم ٹو دا شو سر. آج ہم شکریہ. ان سے بات چیت کریں گے کچھ ایسے سوالات کے بارے میں جو ہمارے ذہنوں میں آج کل ابھر رہے ہیں اور جن کے بارے میں ہمارے پاس کوئی جوابات نہیں ہوتے. کچھ مسکنسیپشن ہے وہ کلیئر کرتے ہیں. ساجد حبیب صاحب، ایک سوال عوام کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ یہ جو ہمارے آرمڈ فورسز ہیں، خاص کر ان کے آفیسرز، ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت لگژریس ہوتا ہے. وہ جب ان سروس ہوتے ہیں تو ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت ہی لگژری. جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ان کو بہت پوش ایریاز میں بنگلوز اور ریزیڈنشل ملتی ہیں. تو یہ کیا ایک بہت ہی قسم کی فیوریبل جاب ہے جو عام سویلین جاب سے ہٹ کے ہوتی ہے؟ دیکھیے، بات بالکل آنیسٹ ہونی چاہیے. کچھ پرسیپشنز بنی ہوتی ہیں. اب پرسیپشن ہے کہ شاید جو کینٹونمنٹس ہیں وہ بڑے لگژری علاقے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ مثال کے طور پہ آرمی میں ایک نوجوان 20-21 برس کی عمر میں کمیشن مل جاتا ہے. پازیٹیولی دیکھا جائے تو بہت بڑی بات ہے کہ 20-21 سال کی عمر میں ایک نوجوان کو ایک پرماننٹ ایک جاب مل گیا. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ وہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے 6 مہینے کے بعد وہ کسی ایسی جگہ پہ ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے جہاں پہ سامنے سے گولیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ ان کے اوپر اٹیکس بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کا کبھی یہ سوچا کہ وہاں کی زندگی کیسی گزرتی ہے؟ تو یہ ایک پرسیپشن کی بات ہے جہاں پہ دیکھیں جو چیزیں کسی بھی ادارے کی ٹھیک نہیں ہے آئینی طور پہ ان کو میں بالکل سپورٹ نہیں کروں گا، لیکن جو چیزیں پرسیپشن بنی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بالکل بات کروں گا. آپ نے کہا کہ لگژری، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک آفیسر، آپ نے کہا جی اس کو یہ عسکری میں یا فیلکن میں کہیں پہ گھر مل جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آفیسر کمیشن لیتا ہے وہ پہلے مہینے سے اپنی تنخواہ میں سے پیسے کٹوانا شروع کرتا ہے، اور جب اس کی 23 برس کی سروس ہو جاتی ہے تو 23 برسوں میں وہ جتنے، اب آپ اس کو دیکھ لیجئے، آپ یہاں پہ بڑے اشتہار دیکھتے ہیں 3 سال کی قسطوں کے اوپر گھر لیجئے، 4 سال کی قسطوں کے اوپر گھر لیجئے. یہاں پہ ایک نوجوان جو بھرتی ہوتا ہے وہ 23 برس تک جب ادھیڑ عمر بن جاتا ہے وہ قسطیں دیتا رہتا ہے. اور جب اس کو گھر ملتا ہے 23 سال کی سروس کے اوپر تو اس کو کہا جاتا ہے آپ نے اتنے دے دیے ہیں، اتنا خرچ آیا ہے، باقی پیسے دے دیں اور گھر لے لیجئے. اور یقین کیجئے بہت سے لوگ وہ باقی پیسے دینا افورڈ نہیں کر سکتے. وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر اس کی مالیت بہتر ہے تو وہ کسی سے سودا کرتے ہیں، اس کے ایڈوانس لیتے ہیں، وہ سروس کو جمع کراتے ہیں، گھر لیتے ہیں اور اس کو بیچ کے گزارا کرتے ہیں. تو ہر کوئی دیکھیں نا، فورسز کے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ عام گھروں سے آتے ہیں. میں نے سروس گزاری، میں ایک عام مڈل کلاس گھر سے گیا تھا. تو شاید میں اگر ریٹائرمنٹ کے اوپر گھر بنانے کا سوچتا تو کبھی نہ بنا سکتا. تو جو چیز سروس کی طرف سے ملتی ہے وہ بڑی محنت کے بعد ملتی ہے. اور آپ اسی طرح دیکھیے باقی سوسائٹیز بنی ہیں، واپڈا بھی بنی ہوئی ہے، سوئی گیس سوسائٹی بنی ہے، جوڈیشل کمپلیکسز بنے ہوئے، nobody questions them. تو یہ ایک بھی کلیشے بنا ہوا ہے کہ فورسز کو جب آپ نے نیگیٹو کسی نے لینا تو ان کی نیگیٹو ہی باتیں کرتے ہیں، لیکن چیزیں اتنی آسانی سے نہیں ملتی. دراصل ہم یہ جو عوام کے ذہن میں سوالات ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں. اب ان ریزیڈینشل کمپلیکسز کی یا ایریاز کی بات آتی ہے تو جو آرمڈ فورسز کے ایریاز ہیں اور جو سویلین کنٹرولڈ ایریاز ہیں ان میں ہیل آف ڈیفرنس ہے. ایک اور پاکستان ہے، ایک اور پاکستان ہے. تو آپ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خبر آ رہی تھی کہ انڈیا میں جو ایک کنٹونمنٹ ایریاز تھے وہ انہوں نے گیو اپ کر دیے ہیں اور سویلین کنٹرولز میں دے دیے ہیں. کیا یہ خبر ٹھیک ہے؟ اور اگر ٹھیک ہے تو کیا یہ پاکستان کے آرمڈ فورسز بھی اپنے ڈی ایچ اے، فیلکن اور عسکری کو گیو اپ کر دیں، سویلین کنٹرول میں دے دیں تاکہ یہ جو ڈسپیرٹی ہے وہ ختم ہو جائے؟ آن اے لائٹر نوٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ سویلینز کی ذرا لو قسم کے علاقے فوجیوں کے اچھے ہیں تو فوجیوں کے سویلینز کو دے دیے جائیں. کیا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ ایک جیسے نیچے کی طرف ہو جائیں؟ انڈیا کی آپ نے بات کی، خبر ٹھیک ہے لیکن اس کا کانٹینٹ لوگ صحیح نہیں سمجھے. ہوا یہ ہے کہ انڈیا میں جتنے کنٹونمنٹ بورڈ تھے انہی ایریاز میں، اب دیکھیں آپ کسی کنٹونمنٹ بورڈ میں دیکھ لیجئے، ڈی ایچ اے میں کیا سارے 100% فوجی رہتے ہیں؟ نہیں، مشکل سے 20%. عسکری میں، فضائیہ میں بہت سارے سویلینز، ہمارے فیلکن میں دیکھیں 70% سویلینز رہ رہے ہیں. اچھا انڈیا میں کیا کیا
کہ انڈیا میں جو سویلینز کے لیے جو ان کے جو میونسپل کمیٹی جس کو آپ کہتے ہیں یا میونسپلٹیز کہہ لیں، جو ان کے لاز بنے ہیں وہ بہت اچھے بنا دیے انہوں نے. تو ہو یہ رہا تھا کہ ایکچولی جو کنٹونمنٹس میں لوگ رہ رہے تھے ان کو وہ پریویلیجز نہیں مل رہی تھی جو سویلینز کو مل رہی تھی. تو یہاں پہ آپ دیکھیے بات بالکل الٹ ہو گئی. سمجھا اس کو اس طرح سے گیا، جبکہ بات اس طرح سے ہے کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے ریزیڈنٹس تھے وہ فیسلٹیز انجوائے نہیں کر سکتے تھے جو کہ میونسپل کمیٹی یا سول اداروں کی طرف سے ان کو ملتی تھی. تو انڈیا میں انہوں نے وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دی لینڈ وچ از اونڈ بائی دی آرمی، باقی ایریاز کو انہوں نے وہی رول دے دیے جو کہ سویلینز کے اوپر اپلائی ہے. تو اب وہ بینیفٹ دونوں طریقے سے کر رہے ہیں. ان کو کنٹونمنٹ بورڈ کے بھی وہ مل رہے تھے جو وہ تو مل گئے. اب ان کو جو ایکسٹرا پریویلیجز تھی سویلینز گورنمنٹ کی طرف، جو اچھی بات ہے، اچھی بات انہوں نے کی، وہ ان کو مل رہی ہیں. یہاں پہ کر دیجئے اگر جو سویلین ہمارے ادارے ہیں، میونسپلٹی ہے، وہ اگر وہ ان کو اچھی طرح سے لک آفٹر کرتے ہیں تو کیا حرج ہے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا دو مختلف قسم کے ہیں. آپ ایک ہی سوسائٹی میں دیکھ لیجئے اس گھر والے نے گھر کو کسی اچھے سے طریقے سے رکھا ہوا اور ساتھ والے کا دیکھ لیجیے کتنا برا حال ہے. تو یہ تو انسانی رویوں کو ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں کوئی اسپیشل پریویلیج نہیں دی جاتی. فورسز کے لوگ ہر چیز کے لیے پے کرتے ہیں. اچھا، دے ارنڈ اٹ Absolutely. جیسے پی آئی اے کی جی بالکل. اور اس طرح کے. چلیں ایئر مارشل صاحب، آخری سوال ہے کہ یہ ہم جس ادارے میں دیکھتے ہیں تو ادھر جو کی پوسٹنگ ہوتی ہے یا میجر پوسٹنگ ہوتی ہیں وہ ریٹائرڈ آرمڈ فورسز آفیسرس کے پاس ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک لگژری ہے جو ان کو دی جاتی ہے یا وہ انہوں نے گریب کی ہوئی ہے؟ جب گریب کرنا ہوتا ہے تب چھوٹا موٹا نہیں پورا ایریا لیتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو، دیکھیے پھر میں آئی ایم گیٹنگ بیک ٹو دیٹ. فرق یہ ہے آپ ایک کسی گورنمنٹ کے سرکاری کسی ادارے میں آپ بھرتی ہو جائیں، آپ نائب قاصد بھرتی ہو جائیں، آپ 60 سال کی عمر تک آپ نائب قاصد بھلے ریٹائر ہوں لیکن 60 سال تک آپ کی نوکری پکی ہے. اگر آپ کلرک بھرتی ہوئے ہیں گریڈ 5 میں تو آپ 16 تک ریٹائر ہو جائیں گے. لوگ آتے ہیں 17ویں گریڈ میں 22ویں گریڈ میں جا کے ریٹائر ہوتے ہیں. کب ہوتے ہیں؟ 60 سال کی عمر. اب ہوتا کیا ہے فورسز میں ایسا نہیں ہے. تینوں فورسز میں جب ایک پیرامڈ ہے ایسے بالکل. انیشلی لیٹس سے پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہوئے تو 300 کے قریب کیڈٹ پاس آؤٹ ہوتے ہیں. ان 300 میں سے میجر کے بعد لیفٹیننٹ کرنل صرف 20% بنتے ہیں. 80% میجر کے رینک کے اوپر اس سے اوپر نہیں جاتے کیونکہ اوپر ویکنسیز نہیں ہیں. تو کیا جو 20 سال کی عمر میں جس نے نوکری شروع کی، اچھا دوسری بات یہ نہیں، they will retire as major. He will retire as major. آپ دیکھیں کتنے میجر کسی نے بیچارے نے وہ سیکورٹی ایجنسی کھولی ہوئی ہے، کوئی کہیں پہ وہ سیکورٹی آفیسر لگا ہوا ہے کسی کالج میں. یہ کیوں ہے؟ آپ نے 20 برس کی عمر میں اس کو لگایا، آپ نے اس کو فاٹا بھیج دیا، آپ نے اس کو بلوچستان بھیج دیا، آپ نے اس کو کارگل بھیج دیا، آپ نے اس کو سیاچن بھیج دیا. اور آپ جب اب اچھا جو میجر سے اوپر جس کو نہیں ملتی پھر ایک نمبر آف ایئرز آف کمیشن سروس ہے، اس کے بعد اس نے گھر جانے جانا ہے. اس کی لمٹ کیا ہے؟ میکسیمم 18 سے 25 سال کے دوران. اب ایک نوجوان جس نے اپنی جوانی گزار دی پہاڑوں میں اور پوسٹوں کے اوپر، کبھی بارڈر کے اوپر، کبھی ایل او سی کے اوپر، اب وہ 21 سال 20 سال کا جب 25 سال بھی پورے کرتا ہے تو مجھے بتائیے 45-46 سال کی عمر میں وہ میجر کہاں پہ جائے گا؟ 15 سال اس کا حق نہیں ہے. اب وہ اپنے مونٹیسری میں اسکول میں جاتے بچوں کو لے کے کہاں جائے گا؟ تو یہ ضیاء صاحب کے دور میں ایک جو بہتر چیز کی گئی تھی، اس میں یہ بھی تھی کہ ان لوگوں کو یا تو پیرلل کئی سول سروس میں جگہ دی جائے ارلی سٹیج کے اوپر، یا پھر ان کو کوئی سیکنڈ آپشن دی جائے. اور لیٹ می ٹیل یو اگین، جو میجر ان کی انڈکشن ہوتی ہے وہ فوجی فاؤنڈیشن یا اس طرح کے اداروں کے اندر ہوتی ہے. یہ کس لیے بنے ہوئے ہیں؟ ان کے ری ہیب کے لیے. بہت سے کون سا ادارہ ہے جس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیس ٹائم میں 20, 21, 32, 40, 45 سال کی عمر میں شہید ہو جاتے ہیں. آپ روز سنتے ہیں 4, 5, 6 کئی شہادتیں ہو رہی ہیں. ان کی فیملیز کو کس نے لک آفٹر کرنا ہے؟ ابینڈن کر دیا جائے. تو یہ اس کے ساتھ ہی ملا رہا ہوں کہ یہ فوجی فاؤنڈیشن یہ کر رہی ہے، فوجی فاؤنڈیشن یہ کر رہی ہے. وہ کس کے لیے کر رہی ہے؟ وہ انویسٹمنٹ کہاں پہ ہے؟ پاکستان کے اندر ہے. اور اس میں بھی سارے فوجی نہیں ہیں، بے تحاشا سویلینز کام کرتے ہیں.
तो सर ये दिस इज द रीजन जिसकी वजह से आप देखते हैं कि इनको सेकंड जॉब दिए जाते हैं। क्या ये प्रैक्टिस इंडिया में भी है कि ये सिर्फ पाकिस्तान? क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है तो मेरी सोच पाकिस्तान की लोगों की वेलफेयर तक है। इंडिया जो करता है मुझे उसकी परवाह नहीं। चलें, थैंक यू वेरी मच एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब। हमने इनसे कुछ ऐसे सवालात के जवाब जानने की कोशिश की जो हमारे जहन में अक्सर आते रहते हैं और उनके जवाबात हमें नहीं मिलते। उम्मीद है कि आप इनके जवाबात से आपके काफ़ी हद तक तसल्ली हो गई होगी। आप अपनी फीडबैक से हमें आगाह कीजिए। हम इनसे और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगले प्रोग्राम में हमारे साथ वो मेहमान होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा।